الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے مشرکین کے شبہ کا جواب دیا کہ تم جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو تو جس بندے کی مثال تم بڑی پاکی سے بیان کرتے ہو، بڑے خوش ہو کے بیان کرتے ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اس کو بھی تو نصارہ نے معبود بنایا. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب بیان کی جاتی ہے ابن مریم کی مثال تو آپ کی قوم مارے خوشی کے تالیاں بجاتے ہیں اور پھر زبان سے کہتے ہیں آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ. اللہ پاک نے فرمایا یہ جو بات بیان کرتے ہیں یہ صرف جھگڑا چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، طلب حق کے لیے بات نہیں کرتے، بلکہ یہ قوم ہے ہی جھگڑالو. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے بندے تھے، ہم نے ان کے اوپر بڑے انعام کیے، معبود نہیں تھے. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک مثال بنایا، نمونہ قدرت بنایا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، تو اس میں شک نہ کرو، میری اتباع کرو، یہی سیدھا رستہ ہے، کہیں شیطان تمہیں اس رستے سے گمراہ نہ کر دے کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے. اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ تیسری نقلی دلیل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تفصیلی، کیونکہ ایک دلیل آئی تھی اجمالی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پوچھ اپنے سے پہلے پیغمبروں کے، وہ تھی اجمالی. باقی 3 تفصیلی ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی، ایک حضرت موسیٰ اور اب ایک حضرت عیسیٰ سے. یہ تفصیلی ٹوٹل 4 ہیں، 3 تفصیلی، ایک اجمالی. اب یہ تیسری تفصیلی ہے، ترتیب کے لحاظ سے چوتھی ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک مشرکین کے ایک شبہ کا جواب بھی دیں گے. ترجمہ دیکھیں. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آ گئے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات، 7 واضح دلائل کے، قال جئتکم، تو فرمایا حضرت عیسیٰ نے تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس، بالحکمتی، 7 حکمت کے، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ میں واضح کروں واسطے تمہارے، بعض الذی، بعض وہ مسائل، کچھ وہ مسائل، تختلفون فیہ، جس میں تم اختلاف کرتے ہو، الذی تختلفون فیہ، جو اختلاف رکھتے ہو تم ان مسائل میں، فیہ، فاتقوا اللہ، پس اللہ ہی سے ڈرو، واطیعون، اور میری ہی تابع داری کرو، میری اتباع کرو. اب یہ اللہ پاک نے دلیل نقلی بیان فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس دلائل لے کر اور معجزات لے کر گئے
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قد جئتکم، میں تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آیا ہوں. یہ حکمتی سے مراد ہے انجیل. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ پاک کی جو کتابیں ہوتی ہیں یہ سراپا حکمت کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، علم و حکمت پر مبنی ہوتی ہیں. اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں حکمتی سے مراد کیا ہے؟ انجیل جو ان کے اوپر کتاب اتری تھی. ایک ایسی کتاب انجیل لے کر آیا ہوں جو علم و حکمت سے لبریز اور شرائع و احکام الہیہ کی وہ کتاب ترجمان ہے. ٹھیک ہے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے انجیل دے کر مبعوث فرمایا. وجہ کیا تھی وہ آگے بیان کی. والی ابین لکم، تاکہ میں واضح کروں وہ احکام، وہ مسائل جن میں تم کیا کرتے ہو، اختلاف رکھتے ہو، جن میں تم اختلاف کر چکے ہو، ان کو واضح کروں، اور میں اس کتاب کے مطابق صحیح فیصلوں سے تمہیں آگاہ کر دوں. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے کہ میں تمہارے اختلاف کو دور کروں، تمہیں صحیح فیصلوں سے آگاہ کروں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دی تھی تورات. اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے تورات. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء کرام آئے جو تورات کی تبلیغ کرتے رہے، تورات ہی کے مطابق احکامات کھول کھول کر ان کو بیان کرتے رہے. ٹھیک ہے، اب بنی اسرائیل نے پھر بھی کچھ اختلاف کیے، کچھ کو نہ مانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کئی فرقے بن گئے تھے. اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق طور پر. یہ بنی اسرائیل 300 کے قریب انہوں نے انبیاء کرام کو روایات میں آتا ہے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قاتلین انبیاء کرام بھی ہیں یہ بنی اسرائیل. کئی فرقے انہوں نے بنا لیے. اب ضرورت تھی پھر ایک پیغمبر کی جس کو نئی شریعت دے کر بھیجا جائے، کیونکہ انہوں نے تورات کے احکامات کو بگاڑ کے رکھ دیا، تحریف کر ڈالی اس کے اندر. ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ اختلاف، کیونکہ تورات کی ذمہ داری ظاہری بات ہے قرآن کے علاوہ کسی اور کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے نہیں لی تھی. وہ ذمہ داری کس کے اوپر تھی؟ علماء کے اوپر تھی. تورات کی حفاظت کی ذمہ داری علماء کے اوپر تھی، امتوں کے اوپر تھی. انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر تھی؟ امتوں کے اوپر. تورات کے انہوں نے احکامات بدل دیے، تحریف کر دی، کئی فرقے بن کے. ضرورت تھی پھر ایک نئے پیغمبر صاحب شریعت کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ہیں صاحب شریعت تو نہیں تھے، نبی تھے، مطلب ایک نئی شریعت نہیں تھی. زبور اتری ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، لیکن وہ بھی بنی اسرائیل کے لیے، تاکہ جو تورات کے انہوں نے احکامات بگاڑ دیے ان کی تصحیح کی جا سکے. وہ زبور اتاری اللہ پاک نے، وہ بھی بنی اسرائیل کے اوپر. یعنی گویا 2 کتابیں صرف بنی اسرائیل کے اوپر اتر رہی ہیں. آپ خود اندازہ لگاؤ. بلکہ 3، انجیل بھی بنی اسرائیل کے اوپر، 3 کتابیں بڑی آسمانی بنی اسرائیل کے اوپر اتر رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے آئے تھے نا. ٹھیک ہے، تو کئی فرقے انہوں نے بنا لیے. ضرورت تھی ایک صاحب شریعت اثر نو کوئی پیغمبر آئے، ان کو سمجھائے، تورات کے جو احکامات انہوں نے بگاڑ دیے ان کو کیا کرے، تصحیح کرے، صحیح فیصلوں سے ان کو آگاہ کرے. یہ آیا ہے نا وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جن مسائل میں تم نے اختلاف ڈالا ہے ان کو کیا کر ڈالوں، میں ختم کر ڈالوں. کس کے ذریعے؟ انجیل کے ذریعے. انجیل کا مطلب ہوتا ہے بشارت، عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں تھیں، بشارتیں تھیں، اس وجہ سے اس کو انجیل کہا جاتا ہے. انشاءاللہ آگے آئے گا قرآن پاک کے اندر بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بیان کیا تھا یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. بشارت دی تھی حضرت عیسیٰ نے. ٹھیک ہے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے.
اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھانا شروع کیا، لیکن بے ایمانوں نے پھر بھی اختلاف ہی رکھا، پھر یہ حضرت کے دشمن بن گئے۔ 3 فرقے بنے ان کے، 3 فرقے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ کتنے؟ 3 فرقے۔ ایک نصارہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشکل وقت میں مدد کی، یہ آگے آئے گا قرآن پاک میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے میری کون کون مدد کرے گا؟ پھر حواری کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے دین کی ہم مدد کریں گے آپ کے ساتھ مل کے۔ ایک فرقہ صحیح مسلمانوں کا، توحید پرست۔ دوسرا جو بنا تھا وہ یہودیوں کا، یہ بن گئے حضرت کے دشمن جانی۔ تیسرا فرقہ بنا تھا جنہوں نے حضرت کو ان کے مرتبے سے اٹھا کر خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ کتنے فرقے ہو گئے جی؟ 3 فرقے۔ پہلا فرقہ توحید پرست، دوسرا مشرک جنہوں نے حضرت کو اٹھا کے ان کے مرتبے سے اعلیٰ کر دیا، تیسرا جنہوں نے مرتبے کو گھٹایا جو یہودی بن گئے، دشمن بنے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ یعنی ایک صاحب شریعت پیغمبر جو آیا ہے ان کی تصحیح کے لیے ظالموں نے اس کو بھی قتل کرنے پر درپے ہو گئے۔ اللہ کی حکمت، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ کیا کر لیا؟ اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، اور پیچھے رہ گئے 2، ایک نے خدا بنا دیا اور دوسرے پیغمبر مانا، اللہ کا برگزیدہ نبی مانا، ان کو ان کے مرتبے کے اوپر رکھا جو اللہ نے ان کو کیا دیا تھا؟ مرتبہ دیا تھا۔ اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا تھا کہ اے علی، تیری مثال میری امت میں عیسیٰ جیسی ہے۔ کس جیسی ہے؟ عیسیٰ جیسی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر 3 فرقے بن گئے لوگوں کے، اسی طرح تجھے دیکھ کر بھی لوگوں کے 3 فرقے بنیں گے۔ کتنے بنیں گے؟ 3 فرقے۔ وہی کہ ایک فرقہ تجھے بھی معبود بنائے گا، الہ بنائے گا، تیری محبت کے اندر ایسا غرق ہو جائے گا کہ تجھے کیا بنا دے گا؟ خدا کے درجے تک پہنچائے گا۔ وہ بنا رافضی۔ سمجھ آئی ہے؟ رافضی جنہوں نے حضرت علی کو ان کے مقام سے اٹھایا اور خدا کے درجے تک پہنچایا، وہ ہے رافضی۔ ایک فرقہ بنا ہے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی مول لی، حضرت علی کے جانی دشمن بن گئے، یہ فرقہ بنا ہے خارجی، آج بھی ہے یہ۔ اور تیسرا فرقہ بنا ہے جنہوں نے حضرت علی کو ان کے مرتبے کے اوپر رکھا، حضرت علی کا انہوں نے ساتھ دیا۔ سمجھ آئی؟ وہ فرقہ ہے اہل السنت والجماعت، جس کا علماء کے اوپر اجماع ہو گیا۔ علماء کا اس فرقے کے اوپر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ یہ 3 فرقے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اپنی زندگی میں۔ سمجھ آ گئی جی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی تھی، حضرت علی المرتضیٰ، جنگ تو نہیں ہوئی تھی، بچا ہو گیا۔ اس موقع پہ اب جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے اندر جو منافقین شامل تھے، جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی 2 مسلمانوں گروہ کی صلح ہونے لگی تھی، اب یہ نہیں چاہتے تھے منافقین مسلمانوں کی کیا ہو؟ صلح ہو، کیونکہ انہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی کی شہادت سے، قتل سے۔ ظاہری بات ہے جب حضرت عثمان شہید کیے گئے تو مسلمان 2 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک کی رائے یہ تھی کہ قاتلین عثمان کا بدلہ فی الفور لیا جائے، ایک کی رائے یہ تھی قاتلین عثمان کا بدلہ فی الفور نہ لیا جائے، حالات خراب ہیں، قوت مضبوط کرو، پھر ہم ان سے کیا لیں گے؟ بدلہ لیں گے۔ یہ موقف کس کا تھا؟ حضرت علی کا۔ اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا؟ کہ فوراً قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ یہ اختلاف رائے ہوا تھا، بس دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔
حضرت علی المرتضیٰ کہتے تھے میرا ساتھ دو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میری خلافت کو مضبوط کرو، پھر ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کا کیا لیں گے، بدلہ لیں گے، ابھی ہماری طاقت مضبوط نہیں ہے، جب طاقت مضبوط ہوگی پھر لے لیں گے۔ حضرت عائشہ سے جنگ ہوئی، وہ ختم ہوئی، وہ بھی منافقین کا اشارہ کیا دھرا تھا جو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، 2 عشرہ مبشرہ صحابی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اسی جنگ کے اندر کیا ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور یہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے، ان کے موقف کے حامل تھے۔ اس کے بعد پھر ہوئی ہے غالباً حضرت علی المرتضیٰ کی حضرت امیر معاویہ سے جنگ، وہ بھی اسی مسئلے کے اوپر۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تھی، جنگ جمل، حضرت عائشہ، پھر حضرت علی نے خط بھیجا تھا حضرت معاویہ کو شام کے اندر۔ اب حضرت معاویہ کس کے گورنر بنائے ہوئے تھے؟ کس بندے نے بنایا تھا ان کو گورنر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس وقت سے لے کر حضرت عثمان نے بھی برقرار رکھا ان کو میرے شام۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط بھیجا کہ تو میرے ہاتھ پہ کیا کر لے، بیعت کر لے۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی وہی موقف رکھا کہ حضرت بیعت میں کروں گا آپ کے ہاتھ پہ، لیکن پہلے قاتل نے عثمان کا بدلہ لیا جائے، یہ آپ کے گروہ کے اندر ہیں۔ حضرت علی کی پھر وہی رائے کہ میرا ساتھ دو، میری قوت کو مضبوط کرو۔ منافقین اب کیا ہوتا تھا، حضرت علی بیٹھے ہیں کوفہ میں اور حضرت امیر معاویہ شام میں، دمشق میں۔ اب درمیان میں خط و کتابت کے ذریعے کیا ہوتا تھا، مکالمہ ہوتا تھا۔ یہ منافق جو تھے یہ درمیان میں خط لکھ بدل کے یہ لڑائی بھڑکا رہے تھے مسلمانوں کی۔ اخیر جنگ صفین، شام کا ایک علاقہ ہے صفین مقام کے اوپر، ان دونوں مسلمانوں کی تلواروں کو پھر آپس میں ٹکرانے کی کوشش، کئی تابعین صحابہ کرام پھر اس جنگ میں شہید ہوئے۔ بالآخر جب صلح ہونے لگی حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کے درمیان، اب منافقین کہتے تھے ان کی صلح ہو گئی نا جب، پھر ہم مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ہماری خیر نہیں ہے۔ اب انہوں نے آ کے 3 فرقے یہاں پہ بنے تھے۔ ایک نے حضرت علی کو خدا بنا دیا، اور یہ حضرت علی کے گروہ میں سے۔ ایک نے حضرت علی کو جانی دشمن بن گئے، وہ خارجی کہلائے۔ اور ایک فرقہ جو مسلمانوں کا، جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو اور حضرت امیر معاویہ کو اپنے اپنے مقام پہ رکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان کی لڑائی کے اندر بالکل نہیں آ سکتے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ 3 فرقوں نے یہاں آگے جنم لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں راہ حق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا اگر تم نے مجھے آج شہید کر دیا نا تو تمہاری تلوار، مسلمانوں کی تلوار آپس میں قیامت تک بند نہیں ہوگی۔ اگر آج تلوار کھل گئی مسلمانوں کی تو قیامت تک یہ تلوار نیام کے اندر داخل نہیں ہوگی، قیامت تک تم اسی طرح آپس میں لڑتے رہو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ جیسی ہے، کہ جس طرح اس کو دیکھ کر 3 فرقے بنے تھے، تجھے بھی دیکھ کر کیا بن جائیں گے، 3 فرقے بنیں گے۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو فرمایا والی ابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور تاکہ میں واضح کروں واسطے تمہارے کچھ وہ مسائل جو اختلاف رکھتے ہو تم اس میں۔ اب یہاں سے بات سمجھے کہ کیا مطلب ہے، یہ بعض کا لفظ کیوں فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ بنی اسرائیل جو قوم تھی یہ ہٹ دھرمی، اناد ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بعض احکام الہیہ میں تحریف کر ڈالی۔ ٹھیک ہے، حضرت نے ان کی حقیقت کو کیا کر دیا، واضح کر دیا۔ کچھ احکام الہیہ میں تحریف کر ڈالی، حضرت نے ان کے اندر فیصلہ کر دیا، حقیقت سے واضح کر دیا۔ اور یہ بعض جو باتیں تھیں وہ دنیاوی امور کے اوپر مبنی تھیں۔ کس اوپر تھی؟ دنیاوی امور کے اوپر مبنی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان اختلافات کو رفع کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہ سمجھی، کیونکہ پیغمبر جو آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ دین سمجھانے کے لیے آتا ہے، دنیاوی معاملات میں حصہ لینے کے لیے وہ نہیں آتا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے آتا ہے۔ جس طرح کہ آگے فرمایا فاتقوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، شرک نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ فرمایا وَأَطِیعُونْ، میری تابع داری کرو بس۔
اور یہی امت کے لیے، ہر امت کے لیے یہی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی کیا کرے گی؟ تابع داری کرے گی، اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی. کیونکہ پیغمبر جو آتا ہے وہ کس کا رستہ دکھانے کے لیے آتا ہے؟ اللہ کا رستہ دکھانے کے لیے آتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ پیغمبر جو آتا ہے وہ خدا کا رستہ دکھانے کے لیے، خدا کی کتاب سمجھانے کے لیے، خدا کی پہچان کروانے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ محتاج تھا اپنی پہچان کروانے کے لیے؟ الیاذ باللہ. سوال اس طرح نہیں بنتا. یہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ بابا ہم محتاج تھے اللہ کی پہچان کرنے کے لیے. سمجھے؟ اللہ محتاج نہیں تھا. یہ تو اللہ پاک نے ہمارے اوپر نظر کرم فرمایا، نظر رحمت فرمائی کہ ہم جو عالم ارواح کے اندر اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، ہم وہ وعدہ بھول چکے تھے. اللہ پاک نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے کتابیں بھیجی، آسمانوں سے پیغمبر بھیجے، تاکہ میری مخلوق کو وہ وعدہ دوبارہ یاد آ جائے کہ الستو بربکم والا، کہ یہ عالم ارواح میں مجھ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ربا دنیا میں جانے کے بعد ہم عبادت صرف اور صرف تیری ہی کریں گے. آج یہ دنیا میں آنے کے بعد یہ وعدہ بھول چکے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے یہ انتظام فرمائے، کتابیں بھیجی، اور کتابیں سمجھانے کے لیے کن کو بھیجا؟ پیغمبروں کو، تاکہ وہ پیغمبر اللہ پاک کی اطاعت کرنا سکھائے، فرما برداری کرنا سکھائے. چونکہ پیغمبر کی اطاعت عین کس کی اطاعت ہوتی ہے؟ اللہ پاک کی اطاعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فرمایا وَأَطِیعُونِ، میری اتباع کرو، میری تابع داری کرو. مطلب جو رستہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں اس رستے کے اوپر گامزن ہو جاؤ، اس رستے کے اوپر چل پڑو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بے شمار یہ اللہ پاک یہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا تھا کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری تابع داری کرو. اب امت کے لیے فرما برداری کا دلیل کیا ہے؟ کہ وہ اپنے پیغمبر کی کیا کرے گی؟ فرما برداری کرے گی. اب جو نافرمانی کرے گا تو یہ اطاعت کے اندر تو داخل بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اب یہ مشرکین کے شبہ کا جواب ہے. یہ مشرکین نے شبہ یہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں معبود بنایا گیا تھا؟ ان کی بھی تو عبادت کی گئی تھی، ان کی بھی تو پکار ہوئی ہے، ان کو بھی تو غائبانہ حاجات میں مشکلات میں عیسائیوں نے پکارا ہے. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو قطعاً یہ تعلیم دی ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم، بلکہ وہ تو اپنی امت کو یہ بتا کے گئے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا ربی، وہی میرا رب ہے. وہی کیا ہے؟ میرا رب ہے. آپ دیکھیں غور کریں، انا حرف تاکید ہے، کلام کو مؤکد بنانے کے لیے یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. انا، بے شک. آگے اللہ، آگے ہے ہوا. یہ ضمیر جو ہے یہ بھی تاکید کی ہوتی ہے. وہی ربی، میرا پالنے والا ہے. وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا پالنے والا ہے. جب میرا پالنہار اور تمہارا پالنہار صرف اللہ ہے تو پھر ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ فَاعْبُدُوهُ، پس اسی ہی کی عبادت کرو. ٹھیک ہے. یا دوسرا ترجمہ، اسی کا حکم مانو، اسی کی عبادت کرو. اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی امت کو یہ تعلیم دی تھی. اب یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ نے کسی کو اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ بعد میں گمراہ علماء نے، گمراہ پیشواؤں نے، گمراہ وہ مشرکوں نے، گمراہ پیشواؤں نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کرو؟ عبادت کرو. انہوں نے دوسروں کو شرک کرنے کی کیا دی ہے؟ تعلیم دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ تعلیم بالکل نہیں دی کہ تم کیا کرنا؟ شرک کرنا، میرے دنیا میں سے جانے کے بعد مجھے پکارا کرنا. اور یہی بات ہم اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ شرک کی تعلیم کبھی دے ہی نہیں سکتا. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کے اوپر آ کے مجھے آ کے پکارنا، میں تمہاری پکاروں کو قبول کروں گا، میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح معبود بنایا گیا، اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، عیسیٰ کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے سنت کا متبع ہونا، کہ وہ سنت کا کیا کرتا ہے؟ اتباع کرتا ہے، وہ پیغمبر کے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ اب پیغمبروں کا راستہ کیا تھا کہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کی عبادت کی جائے؟ پیغمبروں کا راستہ یہ تھا کہ جو دنیا کے اندر ہم تمہیں بتا کے گئے ہیں نا کہ در در کی جگہ سائی کی ذلتوں سے بچ جاؤ، ایک اللہ کے دروازے پر اپنے ماتھے کو جھکا دو۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو، اللہ کے علاوہ غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں کسی اور کو نہ پکارو، بلکہ ساری عبادتیں پکار صرف اور صرف کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ یہ اللہ کے نبیوں ولیوں کی تعلیم ہوتی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وگرنہ جو ولی، جو پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھ کو پکارو، میں تمہیں اولاد دوں گا، میں بیٹا دوں گا، میں تمہاری کھوٹی قسمتیں کھری کروں گا، وہ پیر نہیں ہے، پیر کی شکل میں وہ اصل شیطان ہے جو گمراہ کر رہا ہے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے ایک ڈھونگ رچایا، رستے کے اندر بیٹھ گیا اور اپنے مقتدیوں کو لے کے بیٹھ گیا، دم کر رہا ہے، مقتدی ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، جس کو بھی دم کر رہا ہے ٹھیک ہوتے۔ حضرت کی بیوی دیکھ کر حیران ہوئی، ماشاءاللہ بڑی پہنچی سرکار بیٹھی، وہ بھی چلی گئی، کہا کہ حضرت صاحب میرا خاوند بیمار ہے، آپ کو یہ علاج کر دیجیے۔ تو اس بے ایمان نے کہا کہ تیرے خاوند کا علاج ایک شرط کے اوپر کروں گا، اگر تیرا خاوند درست ہو گیا تو اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دے گی۔ شرک کی تعلیم دی نا اس نے، شرک کروانا چاہا۔ تو حضرت کی بیوی گئی پیغمبر کے سامنے، جب جا کے بات بیان کی، اب وہ تو اللہ کے نبی تھے، حضرت ایوب علیہ السلام تھے، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور پیغمبر تو اعلیٰ درجے کا مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، پیغمبر کے ایمان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا عام انسان۔ جب انہوں نے یہ بات سنی فوراً سمجھ گئے کہ یہ سارا ڈرامہ یہ شیطان کا ہے، وہ بے ایمان مجھ سے شرک کروانا چاہتا ہے۔ فوراً حضرت نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ بنسب و شیطان دوسری جگہ پر دعا ہے کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ یہی مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کی تکلیف، وہ یہی بات سے شیطان سے کیا پہنچی تھی؟ حضرت کو تکلیف پہنچی تھی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف کس کا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں؟ اللہ کا راستہ۔ پھر فرمایا فَاعْبُدُوهُ، جب پالنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت بھی کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ اب کتنی قسمیں ہیں عبادت کی؟ دو کون بول پڑا؟ 3 قسمیں۔ او بابا یہ یاد رکھو، خدا کے لیے نہ کرو، آج 2 ہوئی کل کو 1 ہو جائے گی۔ پھر 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، مالی۔ اور یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہم نے یہ تقسیم کی، یہ خود ہم ہر نماز میں اتحیات میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لو، التحیات للہ، قولی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آگے کیا ہے جی؟ والصلوات، اس کے اندر کون سی عبادت ہے؟ فعلی بدنی دونوں، جو ایک ہی چیز ہے، ایک ہی لفظ، فعلی بدنی دونوں، بدنی عبادت، فعلی عبادت، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز جو ہے ایک فعل ہے نا، ایک رکوع، سجدہ، قیام، فعل بدن کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ طواف ہے، اسی طرح سعی صفا مروہ کی کس کے ساتھ تعلق ہے؟ بدن کے ساتھ۔ یہ حجر اسود کا بوسہ لینا بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ طواف کرنا، حج کرنا کس کے ساتھ تعلق ہے اس کا؟ بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ عرفات کے اندر وقوف کرنا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ بدن کے ساتھ۔ یہ ساری عبادت کس میں شامل ہے؟ والصلوات، فعلی عبادت،
التحیات للہ، یہ بھی پہلی کولی عبادت زبان سے جو کی جاتی ہے، ذکر اذکار کس کے لیے ہوگا؟ والصلوات، بدنی عبادت بھی صرف کس کے لیے ہوگی؟ آگے والطیبات، مالی عبادت، کولی فعلی مالی تیسری، مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ مالی عبادت کے اندر زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، صرف اور صرف کس کے نام کا؟ اسی کے اندر دوسری قسم بھی ہے، دوسری قسم جس کے اندر لوگ ٹھوکر کھا رہے ہیں آج سب سے زیادہ، نظر و نیاز۔ نظر نیاز دونوں لفظ ایک ہیں لیکن مختلف زبانوں کے ہیں، نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ نظر صرف کس کے نام کی مانی جائے گی؟ بولو سارے، اللہ کے نام کی مانی جائے گی۔ جو بھی نظر ہے کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ مثال کے طور پہ کسی کے اوپر مصیبت آ پڑی، بندہ کہے کہ یا اللہ اگر یہ میری مصیبت دور ہو جائے، رفع ہو جائے، تو میں تیرے نام کی ایک دیگ جامعہ مسجد صدیق اکبر قرآن والے کو کھلاؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ اللہ قبول فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ منت کس کے نام کی ہے؟ نظر اللہ کے نام کی۔ یا بندہ دوسرے لحاظ سے کہے کہ اے اللہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا، ایک تو ہے مصیبت آ گئی، یا اللہ دور ہو جائے، ایک ہے یا اللہ پاک میرا فلانا کام ہو جائے تو میں انشاءاللہ تیرے نام کے اوپر 10 روپے اللہ تیرے رستے کے اندر نکالوں گا۔ یہ کیا ہے؟ نظر، ٹھیک ہے؟ یہ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ النظر هو العبادہ، نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ والعبادۃ لغیر اللہ کفر صریح شرک کبیر، عبادت اللہ کے علاوہ جس کی جائے گی وہ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے۔ تو نظر کیا ہے؟ عبادت ہے، کیونکہ ہر نعمت کون عطا کرتا ہے؟ اللہ، ہر نعمت اللہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری کے لیے صرف اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مالک تنخواہ دیتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بات کریں، مالک تنخواہ دے تو بندہ کہے کہ بھائی میں اپنی تنخواہ میں سے 10,000 روپیہ وہ جو دوسری فیکٹری ہے اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کی فیکٹری میں لگاتا ہوں، اس کے نام کے اوپر لٹاتا ہوں، جاؤ بھائی، یہ اس کی طرف سے میں تقسیم کر رہا ہوں۔ بولو اس کی فیکٹری کا مالک جو اس کو جوتے لگائے گا کہ نہیں؟ کہ بدبخت کام ادھر کر رہا ہے، تنخواہ ادھر سے لے رہا ہے اور خوش اس کو کر رہا ہے۔ بھئی اللہ پاک سب کو رزق تقسیم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ رازق کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اگر رازق رزق دینے والا اللہ ہے، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے، تو شکر گزاری کے لیے اسی کے نام پہ تقسیم کیا کرو، اسی کے نام پہ کیا کیا کرو؟ تقسیم کیا کرو۔ اور اگر کسی بندے نے کہا کہ اگر مجھ سے یہ فلانی مصیبت دور ہو گئی تو میں بابا ٹالی شاہ دے نام تے 10 دے گا دواں گا، بولو یہ کیا ہے؟ یہ اس ولی کی عبادت ہو جائے گی۔ ذرا دوسرے لفظوں میں آؤ، اس ولی کی کیا ہے؟ عبادت۔ النظر هو العبادہ، نظر کیا ہے؟ کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ، اللہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ بولو عہد ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ عہد ٹوٹے گا یا نہیں؟ وعدہ ٹوٹ گیا نا؟ کلمے میں کہا تھا اللہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ جب عبادت نظر جو ہے کسی ولی کے نام پہ دے دی تو پھر عبادت تو ولی کی ہو گئی، نکل گیا اسلام سے۔ کیونکہ جو نظر دیتا ہے، نظر وہ یوں ہی تو نہیں دیتا، اخیر اس کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ فطور فساد چل رہا ہوتا ہے کہ جس کے نام کی میں دیکھ دے رہا ہوں وہ پیر صاحب مجھے دیکھ رہا ہے، ایک فساد۔ دوسرا، جب میں دیکھ دوں گا کاروبار کے لیے ہے، اولاد کے لیے ہے، اگر کاروبار کے لیے تو کاروبار میں برکت کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اولاد کے لیے ہے تو میری اولاد کے اوپر ہر وقت تک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو مصیبت سے بچائے گا، اس کو پریشانی سے بچائے گا وہ پیر۔ بولو یہ کتنے نظریے ہو گئے؟ 2، عالم الغیب اور مختار کل، دونوں نظریے۔
اور یہ دو نظریے رکھ کے اگر کسی ہستی کی کوئی عمل کیا جائے گا کسی ہستی کے لیے تو وہ اس ہستی کی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت۔ اگر نظر کسی پیر کے نام کی دو گے تو بتاؤ یہ نظر اس پیر کی کیا بن گئی ہے؟ عبادت بن گئی ہے۔ نماز کے اندر وعدہ کرتے ہیں وہ طیبات، اللہ مالی عبادت تیرے لیے، اور نماز سے باہر جا کے شور ڈالا ہوتا ہے کہ ہر مہینے فلانے پیر صاحب کے نام کی دیکھ دیا کرو، ہر مہینے فلانے کے نام کا یہ دیا کرو، فلان دیا کرو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی؟ ہاں، اور غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ 4 چیزیں اللہ نے فرمایا حرام کر دی ہیں میں نے۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، کتنی ہوگی؟ 3، چوتھی وما اہل لغیر اللہ، اور جس چیز کے اوپر غیر اللہ کے نام کا آوازہ بلند کر دیا جائے، شہرت دے دی جائے کہ یہ چیز فلانے پیر کے لیے ہے، فلانے اللہ کے علاوہ کسی اور کے غیر کے لیے ہے۔ 4 چیزیں ہوں گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ یہ نمبر شمار نہیں کر رہا کہ پہلے نمبر پہ یہ ہے، دوسری یہ، تیسری یہ، 4 چیزیں اللہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ اللہ پاک نے حرمت کی ترتیب رکھی ہے۔ درجہ بدرجہ اللہ پاک حرمت کو بیان کر رہا ہے کہ سب سے پہلے تمہارے اوپر جو حرام ہے وہ مردار کا گوشت ہے، پھر اس سے بھی زیادہ جو حرام چیز ہے وہ خون کا بہتا ہوا خون، پھر اس سے بھی زیادہ جو حرام چیز ہے وہ کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت ہے، پھر اس سے بھی زیادہ جو حرام چیز ہے وہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ہے۔ یعنی اگر دوسرے لفظوں میں کہو کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کتے اور خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تم لاکھ بسم اللہ پڑھ لو اس کے اوپر، وہ حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہی رہے گی۔ کتے کے گلے کے اوپر چھری چلاتے وقت لاکھ بار اللہ اکبر پڑھو، حلال ہو جائے گا کتا۔ نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی صاحب نے پڑھی ہے، 1000 بار بھی بسم اللہ پڑھو، حلال ہو جائے گی؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ لو، پاک کا رزق کا کوئی نہیں، خراب نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کبھی کتے کو بھی نہ ڈالنا۔ ہاں، کتے کو بھی نہیں ڈالنی چاہیے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز۔ یہ اتنی زیادہ سخت ہے، اتنی زیادہ بری ہے، اتنی زیادہ حرمت ہے اس کے اندر جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی دے دی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ پر، اس لیے تمہارے دروازے پہ جو بھی پلیٹ آ جائے تو خدا کے لیے تحقیق ضرور کیا کرو۔ صرف وہاں پہ صرف تعلق رکھنے کے لیے، دوستی رکھنے کے لیے اندر نہ رکھ لیا کرو کہ ٹھیک ہے پانڈے بعد چ دھو کے دے دیں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، خدا کے لیے غور کیا کرو۔ اللہ پاک سب کو حرام کھانے سے محفوظ فرمائے۔ اور بھائی اسی کے اندر دوسری چیز بھی ہے، بدعت۔ یہ تو ہوگی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، دوسری چیز بدعت ہے۔ آپ کسی دن کو مخصوص کر کے اللہ کے نام کی چیز نکال رہے ہیں، دے اللہ کے نام کی رہے ہیں لیکن دن مخصوص کر لیا۔ اب فی نفسی ہی تو وہ چیز ٹھیک ہے، حلال ہے، لیکن جو آپ نے کام کیا ہے بدعت والا، یہ کیا ہے؟ اس کا گناہ ملے گا۔ کیا آپ نے تاریخ کو کیا کر دیا؟ مخصوص کر دیا۔ دن کیا کر دیا ہے؟ مخصوص کر دیا۔ مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اصالِ ثواب کر دیا، ٹھیک ہے، اصالِ ثواب فی نفسی جائز ہے، لیکن 11 تاریخ کو ہی اصالِ ثواب کرنا، اس کے علاوہ اور دن میں اصالِ ثواب کرنا ہی نہیں ہے، یہ دن کی تخصیص ہے۔ اس کو شریعت نے کیا کہا ہے؟ بدعت۔ کیوں؟ اصالِ ثواب کے لیے کوئی دن مخصوص ہے ہی نہیں، جب مرضی چاہو، رات ہے، دن ہے، صبح و شام ہے، کوئی گھڑی آپ اصالِ ثواب کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں کسی بندے کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی بندے کے لیے، مسلمان کے لیے آپ اصالِ ثواب کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دن کی تخصیص 10 محرم کو ہی دیگ اتارنی ہے، کیوں؟
کس نے شروع کیا یہ کام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 10 محرم کو دیگیں اتارنا. آپ کے بعد جو خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے اس نے کہا تھا کہ 10 محرم کو دیگیں اتارنا. یا 2 خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس نے کہا تھا 10 سالہ خلافت میں کہ 10 محرم کو یہ کرنا. یا حضرت عثمان یا حضرت علی یا تابعین تبع تابعین چلتے جاؤ. یہ تو 14ویں صدی کی پیداوار ہے. 14ویں صدی کی پیداوار ہے کہ 10 محرم آئے تو عالی شان ایک محفلیں رکھا کرو, اس کے اندر تقسیم کیا کرو. یہ بدعات میں سے ہے. اسی طرح 12 ربیع الاول آتا ہے, دے اللہ کے نام کی رائے, دے اللہ کے نام, لیکن دن تخصیص کر لیا ہے. دن تخصیص اسی دن کے اندر دینا ہے, اس کے علاوہ میں نے دینا ہی نہیں ہے. میں نے دینا ہی نہیں اس کے علاوہ. کس نے کہا ہے؟ کس شریعت کے اندر لکھا ہے؟ کہاں قرآن پاک میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فلانا دن تخصیص کر کے تم اللہ کے راستے کے اندر چیز نکالا کرو؟ بھائی اللہ کے نام کی چیز جب نکالنی ہے, کیا دن تخصیص کیا ہے ہمارے شریعت نے؟ ہمارے اسلام نے تخصیص کی ہے؟ زکوٰۃ کے لیے کوئی دن مقرر کیا ہے؟ کوئی وقت مقرر کیا ہو زکوٰۃ کے لیے اسلام نے کہ زکوٰۃ تم نے بدھ کو ہی ادا کرنی ہے, جمعرات کو ہی دینی ہے زکوٰۃ, اس کے علاوہ کسی اور دن دینی ہی نہیں ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. زکوٰۃ اسلام کا کیا ہے؟ رکن ہے, فریضہ ہے. نماز کے لیے اوقات متعین ہے, حج کے لیے متعین ہے, روزے کے لیے متعین ہے, وقت بھی دن بھی, جمعے کے لیے متعین ہے. اسی طرح اور باتیں کر لو, قربانی کے لیے متعین, زکوٰۃ کے لیے متعین نہیں رکھا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر زکوٰۃ کے لیے اسلام ہمارا کوئی دن مقرر کر دیتا, میرے پاس کوئی فقیر آتا, فقیر آئے کہتا بابا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, خدا کے لیے دے دو اللہ کے نام پہ. میں اس کو کہوں نہ بابا میں تو مہینے کے آخر میں 30 تاریخ کو اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہوں, جا 30 تاریخ آئے گی تب آنا. فقیر کو ضرورت کب تھی؟ 30 تاریخ کو. اس کو تو ابھی ضرورت ہے, اس کو تو ابھی ضرورت ہے. اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کے لیے کوئی وقت رکھا ہی نہیں ہے. جب مرضی چاہو, کوئی مکروہ وقت بھی نہیں رکھا اس کے لیے. صبح ہے, شام ہے, دوپہر ہے, دن ہے, رات ہے, جب مرضی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اسی طرح ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب کے لیے کیا دن تخصیص؟ کیا اللہ کی رحمت بند ہے دنوں کے اندر؟ کیا اللہ کی رحمت وقت کے اندر بند ہے؟ میں کہتا ہوں 10 روپے تم اللہ کے نام پہ تقسیم کر دو. اللہ ایک نیت کر لو, یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے چلے جا چکے ہر کسی کو اس کا ثواب دے دے. اللہ پاک اس 10 روپے کے ثواب کو تقسیم نہیں کرے گا, ہر روح کو اللہ پورے 10 روپے کا ثواب آپ کے اخلاص کے مطابق پہنچائے گا. لوگ ہمیں کہتے ہیں ایصال ثواب کے منکر ہیں. کہاں منکر ہیں؟ ہمارا تو اتنا وسیع نظریہ ہے. ہم تو کہتے ہیں 11 کو کیا, 12 کو کیا, 13 کو کیا, جب مرضی جب چاہو صبح شام دوپہر اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نیت کر لو اللہ سارے لوگوں کو اس کا کیا کر دے, ایصال ثواب پہنچا دے. اللہ تقسیم بھی نہیں کرے گا, اللہ دے دے. منکر تو وہ ہوئے جو کہتے ہیں نہیں جی 30ویں کو ہی پہنچتا ہے. منکر تو وہ ہوئے جو کہتے ہیں نہیں 40واں کرنا ضروری ہے, 40ویں کو پہنچنا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ منکر تو وہ ہوئے, ہم تھوڑی ہوئے. انہوں نے ایصال ثواب کو بند کر دیا ہے دنوں کے اندر, ہم نے تو اس کو وسعت بخشی ہے. اور الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ حدیث کے مطابق ہے, سنت کے مطابق ہے. یہ سب بدعات ہیں میرے عزیز دوستوں سے. اور بدعت کے بارے میں جب میں حدیث پڑھتا ہوں نا, یہ کہ بدعتی آدمی جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. ہاں, اور اس میں شریک ہونے والا جو ہوتا ہے کیا وہ بھی اس گناہ کے اندر نہیں شامل ہو جاتا ہے؟ اچھا بھلا پتہ بھی ہے یہ گناہ کا کام ہے, یہ بدعت کا کام ہے, کیوں جاتے ہو پھر وہاں پہ؟ پھر یہی ہوتا ہے دل میں, یار تعلق 20 سالاں تو تعلق کا خراب ہو جائے گا, چھڈو پنا یار, رہنے دو, نہ ہی کریے, کوئی نہیں چلے جانے ہیں, پڑھ کے آ جائیں گے, کھاواں گے نا, چلو کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. خدا کے لیے اپنے دین کو مقدم رکھو.
صرف چند تعلقات کو دیکھ کر اس کو مؤخر نہ کر دیا کرو، چلو جی چھڈو پرا، دیکھی جائے گی، اللہ کو توبہ کر لیں گے، بخشے جاواں گے، خدا کے لیے، سمجھ آ گئی؟ کچھ نہیں دینا یہ جو تعلقات ہم رکھتے ہیں آگے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ فَاعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی کیا ہے؟ سیدھا رستہ۔ کولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے، یہی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا رستہ۔ اگر کولی عبادت غیر اللہ کے لیے ہوگی، کیا وہ صراط مستقیم ہوگا؟ بولو سارے۔ اگر فعلی عبادت غیر اللہ کے لیے ہوگی، کیا وہ صراط مستقیم ہے؟ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہو گیا، کیا وہ صراط مستقیم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نظر نیاز اگر غیر اللہ کے نام کی دی، کیا وہ صراط مستقیم ہے؟ اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کو پکارا غائبانہ حاجات میں، کسی پیر کو پکارا مدد کے لیے، کیا یہ صراط مستقیم ہوگا؟ نہیں۔ فَاعْبُدُوهُ، صرف اللہ ہی کی عبادت، یہی هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ ہاں، زبان کی عبادت جو ہے نا، قرآن سب سے زیادہ جو زور دیتا ہے وہ زبان کی عبادت، کولی عبادت کے اوپر زور ہے۔ غور کر لو، یاد کر لو بات، قرآن پاک سب سے زیادہ زور کس عبادت کے اوپر دے رہا ہے؟ کولی عبادت کے اوپر دے رہا ہے، کہ پکار صرف اور صرف کس کی ہے؟ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف اور صرف کس کے لیے؟ ہاں، مخلصین لہ الدین، فدعوا اللہ، فدعوا اللہ، اللہ کو پکارو۔ صرف یہی نہیں کہا اللہ نے فدعوا اللہ، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے صرف اسی کے لیے پکار کو۔ یہ نہیں کہ اللہ کو بھی پکارا، پیر ولی کو بھی پکار لیا، اللہ کو بھی پکارا، حضرت علی کو بھی پکارا، یا اللہ بھی کہا، یا علی بھی کہا، یا اللہ بھی کہا، یا رسول بھی کہا، نہیں، یا اللہ بھی کہا، یا حق فرید بھی کہا، نہ، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اسی کے لیے پکار کو۔ اس طرح اللہ کو پکارنا ہے، اس طرح اللہ کو پکارنا ہے جس طرح یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں مگر انت، صرف تو، تاکید کی، صرف تو ہی اللہ، تو ہی الہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تیرے سوا مچھلی کے اس پیٹ میں میری پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے، کولی عبادت ہے، کولی عبادت۔ اللہ تیرے سوا مچھلی کے اس پیٹ میں، اس اندھیرے میں، 3 اندھیروں میں میری پکار کو سننے والا کوئی نہیں۔ انی کنتو من الظالمین، اے اللہ تیری اجازت کے بغیر بستی سے نکل کے بڑی خطا کر بیٹھا ہوں، اللہ تو معاف کرتے۔ اس طرح پکارنا ہے اللہ کو۔ ہے کسی کے اوپر امید؟ ہے کوئی واسطہ وسیلہ؟ ہے کوئی کسی پیغمبر کی پکار؟ کسی کی نہیں۔ ہے اس طرح پکارنا ہے جس طرح حضرت موسیٰ نے بحر کلزم کے کنارے اللہ کو پکارا، اللہ کے اوپر یقین رکھا، ایمان رکھا۔ پیچھے فرعون، پیچھے کون ہے؟ فوجیں اس کی تلواریں لے کے بنی اسرائیل کو کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ ماں اپنی قوم کے جا رہے ہیں، آگے سمندر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، آئے ہوئے پھنس گئے، یا دوسرا ترجمہ اور استاد کہتے آئے ہو موسیٰ مروا دیتا۔ پیچھے فرعون دیاں فوجاں، اگے سمندر دیاں موجاں۔ اگر مصر کے اندر مارے جاتے چلو قبر نصیب ہو جاتی، اب تو ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، قبر بھی نصیب نہیں، یہ تو سمندر کے اندر غرق کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے ضرور رستہ بتائے گا، وہ مجھے ضرور رہنمائی کرے گا۔ اللہ پاک کی فوراً مدد آئی، اللہ نے فرمایا ہاتھ کے اندر جو لاٹھی پکڑی ہے مار سمندر پہ، 12 رستے بنانا میرا کام ہے، اور سمندر سے گزر جانا یہ تمہارا کام ہے، جاؤ۔ بنے کہ نہیں 12 رستے؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ نہیں واقعہ؟ اس طرح اللہ کو پکارا کرو۔
کہ جب ساری امیدیں ختم ہو جائیں نا، کسی کے اوپر امید نہ باندھو، اپنا سہارا اپنا توکل صرف اور صرف کس کو بناؤ؟ اللہ کو بناؤ۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے کہا تھا کلا ان معی ربی، نہیں اللہ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، ان بے شک معی میرے ساتھ ہے، ربی کون؟ میرا رب۔ اس طرح اللہ کو پکارا کرو جس طرح غار کے منہ پہ دشمن پہنچ گیا، صدیق اکبر پریشان ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم کیوں کرتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں اللہ کیا ہے؟ ہمارے۔ اللہ کو اپنے پیغمبر کا جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اللہ نے قرآن، حضرت موسیٰ کا جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ حضرت یونس کا جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ ایوب کا جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا، قرآن بنا دیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی چلتے وقت اللہ کو پکارا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ بسم اللہ مجرہا و مرساہا، حضرت آدم نے مشکل وقت میں رو رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، صرف اللہ کے آگے فریاد کی، اللہ کو جملہ اتنا پسند آیا، ہائے کئی صدیوں بعد اللہ نے اپنے پیغمبر پہ آیت اتار کے قرآن بنا کے نازل کر دی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کو پسند ہے جو اللہ کو پکارتا ہے بندہ خالص۔ امید نہیں ہوتی ہمیں نا، امید نہیں ہوتی، کچی امید سے اللہ کو پکارتے ہیں، کچے عقیدے سے اللہ کو پکارتے ہیں، دل میں یہی کھوٹ ہوتی ہے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، چلو مانگ لیتے ہیں، سر سے فرض اتار لیتے ہیں بس۔ پکی امید رکھ کے اللہ کو پکار، دیکھ قدرتوں تک پابندیوں کا وہ محتاج نہیں ہے، اصول ضوابط کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ ان ساری پابندیوں کو توڑ کر اپنی قدرتوں کے مظاہرے کرتا ہے۔ جس طرح اس نے حضرت ہاجرہ کے لیے زمزم کا چشمہ نکالا، اسی طرح وہ تیرے لیے بھی قدرتوں کے مظاہرے کرے گا۔ جس طرح اس نے ابراہیم کے لیے ایک آگ کے سمندر کو اے سی ایئر کنڈیشن کے اندر بدل کے رکھ دیا، اسی طرح وہ تیرے ساتھ قدرتوں کے مظاہرے کرے گا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھیراؤ کے اندر زندہ روح مال جسم اس نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اسی طرح تیرے ساتھ بھی وہ اپنی قدرتوں کے مظاہرے کرے گا۔ کمزور مت سمجھنا اللہ کو، کمزور ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ کیا وہ بنانے کے بعد اتنا ہی کمزور ہو گیا وہ اس کا نظام نہیں سنبھال سکتا؟ اللہ اکبر، کبھی سوچنا بھی نہ۔ یہ صرف دنیا جو ہم دیکھتے ہیں نا یہ اتنی ہے، وگرنہ جتنی یہ بڑی کائنات ہے آج تک کوئی سائنسدان کوئی فلاسفر اس کی وسعتوں کا اس کے کناروں تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ کائنات کتنی ہے کتنی نہیں ہے، ہاتھ کھڑے کر دیے سب نے، اس کی کوئی حد کوئی کنارہ ہے تو ہے، لیکن معلوم صرف کس کو ہے؟ لیکن کسی سائنسدان کسی فلاسفر نے آج تک اس کی حد اور کنارہ نہیں پتہ کیا، اور نہ قیامت تک لگا سکتے ہیں۔ کیا اتنا کمزور ہو گیا؟ اتنی بڑی کائنات بنا کے وہ کیا ہو گیا؟ لاچار ہو گیا، بے بس ہو گیا، اپنے بندوں کی ضرورتوں بھی پوری نہیں کر سکتا، حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ نہ، امید رکھ اللہ کے اوپر، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پرندے کو کہا جا رہا ہے کسی کے ساتھ جڑا رہ، ایک دن آئے گا اس خزاں کے بعد بہار آئے گی، پتے آئیں گے، تیرا گھونسلہ بنے گا، تیرے لیے سایہ بنے گا، وابستہ رہ۔ اللہ کے ساتھ امید پکی رکھو، پکی رکھو۔ سارے پردے آسمانوں کے ہٹا کے اللہ پاک تمہاری ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہے۔ ہزار دیواریں بھی تمہارے رستے کے اندر کھڑی ہو جائیں لیکن وہ اللہ کا فضل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کا فضل پہنچنا ہے پہنچے گا تمہیں، اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی کے اوپر اپنی رحمت بند کر لے تو کوئی بندہ کھول نہیں سکتا، اور جس کے اوپر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کی رحمت کا کوئی رکاوٹ بن نہیں سکتا۔ وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کسی کو تکلیف پہنچا دے اللہ کے سوا اس کو کوئی کھولنے والا نہیں، الا ہو، مگر صرف کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ ھذا صراط مستقیم، کولی فیلی مالی اللہ ہی کے لیے عبادت کرنا، یہی کیا ہے؟ سیدھا رستہ۔
ٹھیک ہے. پھر فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے. چلو ٹھیک ہے توحید کا رستہ دیا تھا تو پھر اختلاف کیوں پڑ گیا بعد میں بنی اسرائیل کے اندر؟ اللہ نے فرمایا پس اختلاف کیا جماعتوں نے درمیان اپنے. بعد میں علماء نے کیا ڈال دیا اس میں؟ اختلاف ڈال دیا توحید میں. فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. من عذاب یوم علیم، عذاب دن دردناک کے سے. جنہوں نے دین کے اندر پھر اختلاف ڈالا نا، ہم اللہ نے فرمایا دردناک عذاب کے دن سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، باز آ جاؤ ہم عذاب دیں گے ان کے لیے. پھر فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، یہ تخویف اخروی مشرکین کے لیے اب وہ آ گیا ہے. نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر قیامت کا. اللہ نے فرمایا آئے دن اعتراض کر رہے ہیں نا میرے پیغمبر آپ کے سامنے، یہ اس طرح نہیں باز آئیں گے. ان کو جب تک جوتے نہ پڑ جائیں، ان کے سروں کے اوپر ڈنڈا نہ پڑ جائے، اس وقت تک یہ نہیں مانیں گے. اب یہ چاہتے ہی کیا ہیں؟ ڈنڈا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. هل ينظرون الا الساعة، نہیں انتظار کرتے وہ مگر قیامت کا. ان تأتيهم بغتة، یہ کہ آ جائے وہ ان کے پاس اچانک، پتہ بھی نہ ہو ان کو. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وهم لا يشعرون، اور وہ جانتے بھی نہ ہوں گے، شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، غور کرو، دیکھو غور کرو. اللہ نے فرمایا تمام دنیاوی دوست، الاخلاء تمام دنیاوی دوست، یومئذ اس دن، کس دن؟ روز محشر، قیامت والے دن. بعضهم لبعض، بعض ان کے بعض کے لیے، عدو کیا ہوں گے؟ دشمن. ٹھیک ہے. الا المتقین، مگر متقین وہ دشمن نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہی ہوں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ کوئی سو تو نہیں رہا؟ ہاں جاگ کے سنو یہ آیت، خدا کے لیے جاگ کے سنو. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آج دنیاوی دوستی کے اوپر ناز کر رہے ہیں نا، یہ مشرکوں کے اوپر اصل آیت ہے یہ، کہ آج یہ شرک جب کرتے ہیں نا، شرک کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بابا تیرے پاس اگر کرایہ نہیں ہے دربار پہ جانے کا، مجھ سے لے لے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں قرضہ بھی نہیں تجھے دیتا، میں پیر صاحب کے نام کا تجھے دے رہا ہوں. اللہ نے فرمایا آج دنیا نبھا رہے ہیں، آج دوستیوں کے اوپر ناز ہے، لیکن ایک دن آئے گا، یہ قیامت والے دن جب میں ان کو پکڑوں گا نا، یہ ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے ہوں گے. وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرے گا، بدبخت اگر میرے پاس نہیں تھا پیسہ، تو نے مجھے کیوں دیا آ کے؟ تو نے مجھے پھنسایا، تو نے مجھ سے شرک کروایا، تو نے مجھے اللہ کی نافرمانی کروائی، تو نے مجھے اللہ کے در سے دور ہٹا دیا. دشمن بن جائیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، جہنم میں جاتے جاتے ظالم ایک دوسرے کے اوپر لانتے کریں گے. پیر کہے گا تو لانتی ہے، مرید کہے گا نہیں تو لانتی ہے. اس طرح ہوگا یہ کام. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا اچھا یہاں پہ ایک بات اور سمجھنی ہے تو یہ مشرکوں کے لیے آیت خاص، لیکن یہ آیت صاف بتلاتی ہے، یہ بات کھول کر بیان کرتی ہے کہ یہ دوستانہ تعلقات جو ہوتے ہیں جن پر انسان دنیا کے اندر ناز کرتا ہے. اب یہ میری بات آخری ہوگی انشاءاللہ درس ختم. وہ دوستیاں جن کے اوپر انسان دنیا میں ناز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جن کی خاطر انسان دنیا کے اندر حلال اور حرام کر ڈالتا ہے، جائز اور ناجائز کا لحاظ بھی نہیں کرتا، حلال اور حرام کر ڈالتا ہے، جائز ناجائز کا لحاظ نہیں کر رہا، پاکی ناپاکی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، دوست کی خاطر اللہ کی نافرمانی کر دی. رشتہ آ گیا درمیان میں، کوئی رشتہ داری آ گئی، رشتہ داریوں کی خاطر اللہ کی کیا کر دی؟ نافرمانی کر دی ہے. تو قیامت کے روز یہ کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ کام آنا تو دور کی بات ہے. اللہ نے فرمایا بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے. اللہ اکبر. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی ساری کتابوں میں مستند تفسیر ہے، یہ کمال کی تفسیر حضرت نے لکھی ہے. اللہ پاک نے بڑا علم کا ان کو منبع دیا، کمال درجے کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے. اللہ نے کمال درجے کا کام لیا. انہوں نے اس آیت کے تحت ایک بڑا زبردست واقعہ لکھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. حضرت علی فرماتے ہیں
اسی آیت کے تحت کہ 2 مومن تھے اور 2 دوست تھے، 2 مومن دوست تھے اور 2 کافر دوست تھے. سمجھ آئی؟ 2 مومن دوست تھے اور 2 کافر دوست تھے. مومن دوستوں میں سے ایک مومن دوست کا انتقال ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچا. اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے اس بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دو. جب اس نے فرشتوں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، جب اس نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، بہاروں کو دیکھا، فوراً اس کو اپنے وہ دنیا والے دوست کا خیال آیا. اس نے اللہ کے آگے فریاد کی، اللہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے تیری فرما برداری کا کہا کرتا تھا. اللہ وہ مجھے تیرا رستہ، تیرے رسول کا رستہ بتایا کرتا تھا. اللہ مجھے بتایا کرتا تھا وہ کہ قیامت آئے گی، تجھے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کے اوپر کاربند کیا کرتا تھا. اللہ میں تو جنت میں آ گیا، لیکن میرے اس دوست کو دنیا میں گمراہ نہ کرنا. اللہ اس کو ہدایت دینا، ہدایت کے اوپر ہی گامزن رکھنا. آج اس کے سمجھانے کی وجہ سے آج میں جنت کا حقدار بنا ہوں. اللہ وہ میرے اس دوست کو گمراہ نہ کرنا، تاکہ وہ بھی جس طرح تو مجھ سے راضی ہوا ہے اس سے بھی تو اسی طرح راضی ہو جائے. جس طرح آج جنت کے یہ نظارے میں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت کے نظارے دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تیری یہ خواہش ہے. اللہ فرماتے ہیں جا تیری یہ خواہش کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ بتا دیں نا کہ تیرے اس دوست کے لیے ہم نے جنت کی کتنی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، تو جتنا تو اب رو رہا ہے نا جنت میں، تو ہمارے بتانے کے بعد تو اس سے بھی زیادہ ہنسے گا کہ واہ میرے اللہ، میرے دوست کے لیے اتنی بڑی نعمتیں. اتنی دیر میں وہ دوسرے دوست کا بھی کیا ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے. اب دونوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، جنت میں اکٹھا کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تم دونوں کا انعام تھا. اب اللہ فرمائیں گے اچھا تم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کی تعریف کرے. اب دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں. تعریف کیا ہوتی ہے؟ تعریف دونوں ایک دوسرے کرتے ہیں، وہ میرا بہترین بھائی تھا، وہ میرا بہترین ساتھی تھا، اور وہ میرا بہترین دوست تھا. اسی طرح دوسرا پہلے کی اسی طرح تعریف کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے کی اس طرح تعریف کر رہے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اب 2 کافر تھے، ایک کافر کا انتقال ہو گیا، مر گیا، مردود ہو گیا. اللہ نے فرشتوں کو کہا ذرا ان کو جہنم کے اندر ڈالو اس کو. اب جو وہ کافر جہنم میں جائے گا کہے گا یا اللہ میری خواہش ہے اس کو رد نہ کرنا. دنیا میں میرا ایک دوست تھا، مجھے تیری نافرمانی، تیرے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا تھا. اللہ اس نے مجھے تجھ سے دور کیا ہے، اس نے مجھے گناہوں کے رستے پر چلایا ہے. یا اللہ پاک اس نے مجھے خراب کیا ہے، اس نے مجھے یہ خیانت کرنے پر مجبور کیا. وہ مجھے بتایا کرتا تھا کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا. یا اللہ میری خواہش ہے میرے اس دوست کو کبھی ہدایت نہ دینا. میرے مرنے کے بعد یا اللہ پاک اب اس کو جب مرے گا اس کو بھی میرے ساتھ رکھنا. جس طرح تو مجھ سے ناراض ہوا ہے اسی طرح تو اس سے بھی ناراض ہو. جس طرح آج میں جہنم کے اندر ہوں تو بھی اس کو جہنم کے اندر داخل کرنا. اتنی دیر میں وہ کافر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، دوسرے کافر کا. اب دونوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں چلو دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو. اب یہ دیکھو ان کی تعریف کیا ہے. بدترین دوست ہے تو میرا، بدترین ساتھی ہے تو میرا، بدترین قسم کا تو میرا دنیا کے اندر ساتھی رہا ہے. جا دفعہ ہو جا. دنیا کے اندر کیا تھے؟ دوست تھے. یہ جو گناہوں کے اوپر کٹھے ہوتے ہیں نا، جب شراب خوری، جوا، پیسہ، میوزک سنا جاتا ہے، ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ پائی زندگی بردا ساتھ کدی نہیں چھڈاں گے. جہنم میں جا کے یہ کام ہوگا. جب ان میں سے ایک مر جاتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے ربا اس کو کبھی ہدایت نہ دینا، اس کو بھی اسی طرح گولی مارنا جس طرح تو نے مجھے جہنم کے اندر مارا. خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، اپنے اصل دوست اور دشمن کی پہچان کرو. تمہارے چاروں جانب میں اصل تمہارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، ذرا سوچو. نظر دوڑاؤ. آج کون مجھے برائی کی طرف راغب کر رہا ہے؟ وہ تمہارا دشمن ہے.
اور تم کبھی کہیں دنیا کے ناز نخروں کے اندر اس تعلق کے اوپر فخر اور غرور کر رہے ہو کہ یار یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ رحم کرے، جس طرح اللہ نے فرمایا نا یہ دو جب جہنم میں جائیں گے، پھر دوسرا کیا کرتا ہے؟ بد دعائی کرتا ہے کہ ربا اس کو ہدایت نہ دینا۔ اللہ معاف کرے، اس روایت کو سامنے رکھ کے ذرا سوچو، اللہ نہ کرے کوئی ہماری وجہ سے اگر کوئی گمراہ ہوا یا برائی کے رستے پر چلا، وہ مر گیا جا کے جہنم میں، جا کے اس نے یہی بد دعا کرنی ہمارے لیے۔ اگر اس کی پکڑ اس برائی کی وجہ سے ہوگی، اس برائی کی وجہ، جس برائی پہ ہم نے اس کو لگایا، جہنم میں جا کے وہ یہی اللہ کے آگے کہے گا یا اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دینا، اس کی وجہ سے میں جہنم کے اندر آیا ہوں۔ کوئی سمجھ آئی؟ ہمیشہ 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 نیکیوں کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ ہمیشہ اپنا دوست وہ بناؤ جو اللہ اور اس کے رسول کا پیروکار ہے، سچا دوست اس کو بناؤ۔ آپ کو سچی دوستی ملے گی بھی اس سے۔ دنیا کے لیے بنا کے دیکھو دوستی، 2 مہینے گزریں گے، 2 مہینے، انشاءاللہ تیسرے مہینے وہ تمہاری پیٹھ پہ گالیاں دے گا دوسروں کو۔ 2 مہینے نہ بیٹھا رہا، انہیں میں نہ اے کیتی، انہیں اے کیتی، انہیں میں نہ اے کیتی، انہیں انج بولیا، انہیں میں نہ جھوٹ بولے، یہ کام چلتے ہیں۔ تم دین کے لیے کسی کے ساتھ دوستی بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے تعلق، بس۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تعلق کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے میں دوستی کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا پیروکار ہے، اللہ کا حکم بردار ہے، نیک بندہ ہے، اس کی دعا، یہ میرے لیے دعا کرے گا، میرے بھی رستے کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے، میری بھی آخرت سنور جائے گی۔ الحب للہ والبغض، محبت بھی کس کے لیے؟ بغض بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو بولو 2 مومن دوست بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، اگر ایک ہم میں سے کوئی مر بھی گیا جنت میں جا کے ہمارے لیے اللہ سے کیا کرے گا؟ دعا کرے گا اللہ اس کو کبھی گمراہ نہ کرنا، وہ ہمارا ساتھی ہے، اس کو بھی میرے ساتھ ہی جنت کے اندر داخل کر دے۔ بتاؤ برائی کے اندر امام بننا چاہتے ہو یا نیکی کے راستے پہ امام بننا چاہتے ہو؟ بولو ذرا۔ یہ قرآن پاک کا نسخہ تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ میں وعدہ لینا چاہتا ہوں آج، نیکی کے راستے پہ امام بنو گے یا برائی کے راستے پہ؟ ہاں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ہاں، ایک دوسرے کو برائی کی دعوت نہیں دینی بلکہ نیک کاموں کی